السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں. ایک تو ججز پیک کرنا کیا کہتے ہیں. 26ویں ترمیم نے جو تباہی و بربادی کی ہے وہ ساری آج آپ کے ہم سامنے رکھیں گے. اور کیا 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ کل سنایا جا رہا ہے, لگ نہیں رہا ہے. اور کیا یہ ان پڑھ اور جاہل لوگ باتیں بڑی کرتے ہیں لیکن حقائق ہے کیا. اور جو نیا کرونا, جو کرونا 2 کہہ رہے ہیں اس کو, HMPV جو ہے وہ کیا بیماری ہے, کیا کو افیکٹ کرے گی. چلیں اس پہ سب سے پہلی تو بات آ جاتی ہے 26ویں آئینی ترمیم. دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کا ایک ہی مقصد تھا, جو سپریم کورٹ کو اپنے کنٹرول میں کرنا تھا, عدلیہ کو مکمل اپنے کنٹرول میں کرنا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز دیکھا, سپریم کورٹ میں دیکھا کہ مخصوص شستوں والا فیصلہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں آیا تو اس سے مصیبت پڑ گئی, آگ لگ گئی اور اسٹیبلشمنٹ آگ بگولا ہو گئی. اسٹیبلشمنٹ نے عدلیہ کی تباہی و بربادی کا ٹھیکہ اپنے ذمہ لے لیا اور ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں نا وہ اعلی کار بن گئی. آج کوئی نہیں ہے, کھڑا نہیں ہو رہا. آج کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آپ دیکھیں کیا آئینی بینچز جو ہیں کیا بنے. آئینی بینچز آپ بتائیں نا, کیا یعنی آئینی بینچز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں تو بنا لیے, کہ ہائی کورٹوں میں کیوں نہیں بنائے. سندھ ہائی کورٹ میں تو بن گیا, باقی ہائی کورٹوں میں کیوں نہیں بنائے. یعنی یہ بڑی ایک وضاحت طلب بات ہے نا, اور اس کا جواب تو آنا بڑا ضروری ہے. جواب تو ہمیں نظر نہیں آ رہا, آپ بتا دیں آپ. اور اب وجہ کیا ہے. پہلے ہوتا تھا کہ ہائی کورٹ کا ابھی ایسا ایک وجہ سمجھ لیجئے گا کہ ہائی کورٹ میں ججز, اسلام آباد ہائی کورٹ میں سب سے پہلے ججز کیوں لگائے جا رہے ہیں, لاہور ہائی کورٹ میں سب سے آخر میں ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 ججز لگانے کی وجہ کیا ہے. اور یہ 17 جنوری کو جو بیٹھ رہا ہے تو یہ فیصلہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میں پھر بتانا چلوں, وہ فیصلہ جو ہے اس کے ساتھ جڑا ہے, جا کے نئے ججز آ جائیں, وہ نئے ججز ان کی اپنی مرضی کے جج جائیں اور جج پیک کر کے لگا دیے جائیں تاکہ اپنی مرضی کا فیصلہ لیا جائے. ویسے تو اس میں تفصیل میں صبح بات کروں گا. اس کیس میں کچھ نہیں رہ گیا. 190 ملین یا 171 ملین پاؤنڈ میں عمران خان کی بریت لکھی ہوئی ہے, یہ یاد رکھیے گا. اس میں مشکل, لیکن ججز کی تعیناتی کا جو پرانا پروسیس تھا, حالانکہ 18ویں ترمیم کے بعد بھی تیا پانچا کر دیا گیا تھا. 13 لوگ ہیں جوڈیشل کمیشن کے اندر جنہیں ججز تعینات کرنے ہیں, اور وہ ساری تعداد کس کی ہے, حکومت وقت کی. اب 5 ججز ہیں نا, تو 5 ججز میں اگر 4 ججز ایک طرف بھی ہوں, یعنی 4 ججز ایک طرف بھی, اور وہ 4 ججز ایک طرف ہو نہیں سکتے. وہ 3 ججز ہی, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ فریدی, جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال مندوخیل, 2 ججز تو آلریڈی حکومت وقت کے ساتھ چلے آ رہے ہیں. اب تو اوپن سیکرٹ ہے, کھلی دیکھتے ہیں جسٹس جمال مندوخیل کیسے چلتا ہے. لیکن جسٹس قاضی فائزی صاحب کے حوالے سے بات ہوتی رہتی ہے, اور وہ کئی محفلوں میں بیٹھے جسٹس جمال مندوخیل کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا آپ کے سامنے. اب 13 میں سے 5 یہ ہو گئے, 5 میں سے اگر دیکھا جائے تو 3 ہی رہ گئے نا, تو 2 تو ادھر ہی آ گئے, تو 8 اور 2 10 وہاں پر ہیں. چلیں فرض کریں 2 بھی ادھر آ گئے, اور پاکستان تحریک انصاف کے 2 جو ایک سینیٹر اور MN وہ ادھر آ گئے, تو 7 بن گئے. 8 پھر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ حکومت وقت کے ہیں. آپ پارلیمنٹیرین جو ہیں, آپ منتخب کرتے ہیں, MN سینیٹر منتخب کرتے ہیں, آپ وزیر بنتے ہیں, آپ وزیر اعظم بنتے ہیں, سارا کچھ فیصلہ آپ کے پاس ہے, انتظامیہ ساری آپ کی, اور اب جوڈیشری بھی آپ کی. یہ دیکھیں نا, یہ یعنی اب تو لوگوں کو ٹرسٹ نہیں رہ گیا. جو مرضی کرو, لوٹ مار کرو, جس طرح مرضی کرو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس وقت. اب بتا دیں, میں بار بار کہتا ہوں, بڑا بتایا گیا کہ جناب اس وقت اسٹیبلشمنٹ اتنی سخت ہے, اسمگلنگ ختم کر دے گی, کرپشن ختم کر دے گی. بتائیں نا ذرا کہاں کرپشن ختم ہوئی ہے, بتا دیں. کوئی بتا دیں کہ بہت بڑا کام ہوا. ابھی تو ریکارڈ کا اسکینڈل اتنا بڑا ہے, کسی وقت اس پہ بات ہوگی تو میں بات تو کروں گا اس کے اوپر, اور میں اگر کوٹوں میں بھی لے کے آنا تو میں اس کو لے کے آؤں گا. میں تو آرام سے نہیں بیٹھوں گا, میرا تو کام ہے ان چیزوں کو اٹھاتے رہنا. اب سوال بڑا واضح ہے کہ ججز پیک کرنے کا مقصد کیا ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلے میں ذرا اس کو اکٹھا جوڑ کے سمجھنا بات کو. 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ 171 ملین پاؤنڈ ہے, اور اس میں کرپشن 1 روپے کی نہیں ہے. پیسہ جتنا آیا پاکستان آ گیا, پاکستان آ کے حکومت پاکستان کو چلا گیا. حالانکہ یہ ملک ریاض کا پیسہ تھا, حکومت پاکستان کو جانا نہیں چاہیے تھا. جانا بھی چاہیے تھا تو 460 ارب میں ایڈجسٹ ہونا چاہیے تھا. چلے فرض کریں تو کرپشن کہاں ہوئی. ترمیمی ایکٹ ہے نا اس وقت, نیب ترمیمی آرڈیننس جو نیب ترمیم کے ذریعے لایا گیا ہے, اس میں رہ گیا ہے کچھ نہیں. اسی طرح سے کابینہ کے جو فیصلے ہیں وہ بھی نہیں. القادر ٹرسٹ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے, تو اب گراؤنڈ کوئی نہیں مل رہی. اور اسٹیبلشمنٹ کی زبان میں حسن ایوب جیسے ہمارے دوست صاحب وہ بتا رہے ہیں کہ فیصلہ نہیں سنانا, تو جج صاحب کو کوئی ایسے بندے کو وضاحت تو دینی چاہیے نا کہ آپ کے ملازموں نے بتا دیا, گھر والوں نے بتا دیا, کس نے بتا دیا کہ آپ فیصلہ نہیں دے رہے. فیصلہ آپ کو سنانا چاہیے کل, اور ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. تو سوال تو اٹھیں گے نا آپ کی ذات کے حوالے سے, تو پتہ تو چلنا چاہیے
کہ کیا وجہ ہے. اس کا مذاکرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وجہ صرف اتنی ہے، اس کا ایک چیز سے تعلق تو ذہن قبول کرنے کے لیے تیار ہے کہ فیصلہ ہوگا جب اپیل فائل کی جائے گی. اپیل پھر ان ججز کے سامنے لگے گی اور وہ بینچ پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اپنی مرضی کا بنائیں گے. ہم نئے ججز تعینات کر دیں گے، اور نئے ججز تعینات کرنے میں پروسیس رہ نہیں گیا. پہلے ہوتا تھا جوڈیشل کمیشن بناتا تھا، پھر پارلیمانی کمیشن کے جاتا تھا. اب پارلیمانی کمیشن نے ٹیک اوور کر لیا جوڈیشل کمیشن کو، اور 8 لوگ تو پکے ان کے ہیں، لیکن اگر 8 اور بلکہ 9 لوگ تو پکے حکومت وقت کے ہے. جسٹس امین الدین نے بھی وہی ووٹ دینا ہے جہاں حکومت وقت نے دینا ہے. تو اس لیے آپ یہ تو سمجھ جائیں کہ یہ اس طرح سے اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح تو ہوتا ہے جی یہو جے کماں دے وچ. تو وہ ججز جو ہیں وہ اپنی مرضی کے ججز جو ہیں وہ منتخب کر لیے جائیں گے، اور اس کا رزلٹ اب آپ کے سامنے آ جائے گا کہ الٹیمیٹلی ججز پیک کر لیے جائیں گے، بھرتی کر لیے جائیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت سب سے وائبرنٹ ہائی کورٹ ہے. 6 ججز نے خط لکھا ہوا ہے. سپریم کورٹ میں جیسے منصور علی شاہ نے چیف جسٹس قربان کرنا پڑی کہ انہوں نے مخصوص نشستوں کے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے. اگر وہ ہٹ جاتے تو چیف جسٹس ہوتے. یہ اصولوں کی بات ہے، اور یہ سوچنا چاہیے تین سینئر موسٹ ججز کو کہ بڑا سیریسلی یہ معاملہ یہ ہے. اور پہلے ہوتا تھا کہ ہائی کورٹ کے ججز کے اندر کیا ہوتا نا، وہ سینئر پیونی جج ہوتا تھا ہائی کورٹ کا بھی، لیکن ہم نے تو نہیں دیکھا. ہم نے تو لسٹ ساری دیکھی، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے دے دی، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے دے دی، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے دے دی، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے دے دی، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے نام دے دیے، اور انہی ججز کے اندر میں سے جج جو ہے نا وہ تعینات کیے جانے ہیں. تو یہ وجہ سمجھ لیجئے گا. القادر ٹرسٹ کے حوالے سے اپنا اس کے کانٹیکس میں جو بات کروں گا وہ میں صبح کے پروگرام میں بات کروں گا. پھر میں بتا سکوں گا آپ کو کہ آگے کیا کرنا ہے. اچھا، اگلی جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ بڑی اہم بات ہے، اور ایک تو پڑھ لکھے نہیں ہے. ایوب ٹیچنگ ہسپتال کے حوالے سے مشینری کے کانٹیکس میں یہ خبر چلائی جا رہی ہے، جاہلیت کا آشکار ہے اور حالت کوئی نہیں ہے. ایم آر آئی مشین کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے. انتظامیہ نے تو واضح طور پر کہہ دیا ہے، لیکن بتانا یہی ہے کہ حالت یہ ہے. کبھی میو ہسپتال کے اندر ایم آر آئی مشین خراب ہوئی، اس کی لڑائی لڑ رہا ہوں میں ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی طرف سے. وہ آپ کو سمجھے آگے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی باتیں کیا ہیں، حالات کیا ہیں، واقعات کیا چل رہے ہیں. پھر آپ کو سمجھنے میں بہت ہی آسانی ہو جائے گی، اور چیزیں آپ سمجھ آئیں گے کیا ہونا ہے. اور وہ جو کورونا سے پہلے کی خراب پڑی ہوئی تھی، چوری کا دعویٰ جو الزام لگایا گیا وہ مذاکرہ خیز ہے. مشین کا وزن 5.5 ٹن ہے. اسے مکمل طور پر کھولنے میں کم از کم 15 دن درکار ہوتے ہیں. مشین کا مقناطیس 5 سال قبل خراب ہوا تھا. تبدیلی کا تخمینہ $1 ملین تھا. انتظامیہ نے $1.3 ملین کی لاگت سے مینوفیکچرز کی اپ گریڈ پالیسی کو اپنایا، جس کے تحت PRA قوانین کے تحت جدید ترین سافٹ ویئر ہارڈ ویئر ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک نئی انتظامیہ نے وضاحت کے ساتھ وہ لے کر آئے ہیں. یہ وہ بتا رہے ہیں کیا ہونا ہے. ہسپتال کی جھوٹے الزام لگا کے ہسپتال کی ساکھ کو متاثر کیا جا رہا ہے. درخواست کر دی ہے کہ جھوٹے پروپیگنڈے پر کوئی عمل نہ کریں. اب وہ ایک سوال جو اب آ رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں جسٹس محسن اختر کیانی کیوں نہیں ہے. جسٹس یحییٰ افریدی آئینی بینچ میں کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی میں، وہ انہیں کیوں نہیں شامل کر رہے. وہ ان کو اس کے بعد شامل ہونا چاہیے. سینئر ترین جج کو کمیشن کا حصہ بھی ہونا چاہیے، لیکن وہاں مدعو نہیں کیا جاتا یا کیا نہیں کیا جاتا. لیکن میں نے آپ کے سامنے شروع میں وہ پوزیشن ساری رکھ دی ہے جو ساری سامنے ہے. خواجہ عمران کی بیٹی 28 دسمبر کو شادی تھی، ان کے والد کو خواجہ عمران کو 12 کو اٹھا لیے گا. ان کی بیٹی کہہ رہی ہے خدا را کچھ شرم کر لیں، کوئی تھوڑی سی شرم اور حیا کر لیں. بیٹیاں یعنی یہ کیا ظلم کر رہے ہیں آپ، اور پھر آپ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر رہے. ڈوب مرنے کا مقام ہے ہماری اس حکومت کا کہ وہ خدا را کچھ شرم کریں. سانس کی بیماری کا کرونا وائرس کے حوالے سے نئی بیماری جو انسانی میٹانیومیو وائرس جو ہے HMPV ہے ہوئی، اور شمالی سردی کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ نمونیا کے طرز کا یہ ہے جو یہ لگ رہا ہے، جو یہ تنگ کر رہا ہے. یہ باتیں ساری اب ہو رہی ہیں، اور اس کا اثر کیا ہونا ہے. لیکن اس پہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو سامنے آنا چاہیے اور وضاحت کرنی چاہیے کہ آخر بات ہے کیا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.